Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब का सफ़ा नंबर 98, पेज 98 खोलें। यूनिट नंबर है 4 और सबक नंबर है 6। सबक का नाम है दादा अब्बू की किताब। 100 साल बाद बच्चे किस तरह पढ़ा करेंगे, ज़रा ये कहानी पढ़ कर देखिए तो। ये खूबसूरत डब्बा कैसा है? ये डब्बा नहीं, किताब है। किताब? हाँ, बहुत पुरानी किताब है। अच्छा, क्या पहले किताब ऐसी होती थी? हाँ, पहले किताब में कागज़ पर छपती थी। कितना अरसा पहले? बहुत पुरानी बात है, दादा अब्बा की भी दादा अब्बा के ज़माने की। ये तो 2095 है ना। इस किताब पर 1985 लिखा है। 100 साल से भी 10 साल ज़्यादा हो गए। मगर ये किताब तुम्हें मिली कहाँ से? इसमें बच्चे गुफ्तगू कर रहे हैं इस कहानी में कि 2095 में किताबों का तसव्वुर कुछ और होगा और अभी किताबों का तसव्वुर कुछ और है। नहीं, मुस्तकबिल में किताबें किस तरह की होंगी उसके बारे में बच्चे जान रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। मारिया, तुम तो बहुत सवाल करती हो। खैर सुनो, वो जो 6 मंजिलें नीचे तहखाना है ना, इसमें एक स्टोर है। दादा अब्बा ने वहाँ एक अलमारी अपने कब्ज़े में रखी हुई है। इसमें ये किताब हिफाजत से रखी थी। वो कहते हैं कि ये इनके दादा की किताब है। अच्छा, हैरत है, ये तो कागज़ पर छपी हुई है। कागज़ भी प्लास्टिक का नहीं, अजीब सा है। भदा भदा, भदा भदा यानी गंदा गंदा सा। हाँ, दादा अब्बा के दादा ऐसी ही किताबें पढ़ा करते थे। मगर इसके हरूफ तो बिल्कुल खामोश हैं, ना हिलते हैं ना बोलते हैं। क्योंकि किताब तो ऐसी ही होती है जिसके तो अल्फाज हरकत नहीं करते, बल्कि हमें खुद पढ़ना पड़ता है। उस पर तो अल्फाज लिखे हुए होते हैं, वो बोलते या हिलते तो नहीं हैं, बल्कि हम तो उनको खुद ही पढ़ते हैं। जाजी ने मारिया के कहने पर गौर किया और किताब के औराक उल्टने पलटने लगा। एक सफ़ा देखा तो उसके हरूफ बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह थे, जैसे कोई चुपचाप लेटा हो। ना वो आगे पीछे हरकत कर रहे थे और ना बोल चाल रहे थे। टीवी बुक तो ऐसी नहीं होती, इसके हरूफ तो चलते और बोलते हैं। जाजी बोला। मारिया से ज़ब्त ना हुआ, इसने जाजी को झिझोड़ते हुए कहा, भाई सुनो तो, क्या इतनी मोटी किताब पढ़कर फेंक दी जाती थी? एक बार पढ़ी और बेकार। हमारे कंप्यूटर टीवी में तो 15-20 लाख किताबें होंगी, और क्या, बल्कि और ज़्यादा आ सकती हैं। एक हार्ड डिस्क में कई किताबें आ सकती हैं। हाँ, और क्या, कौन मुसीबत उठाए और इतनी मोटी मोटी किताबों के ढेर जमा करता रहे। मारिया बोली। जाजी मारिया से बातें करते हुए किताब के औराक पलटता रहा। किसी सफ़े पर एक तस्वीर थी जिसमें एक बड़े से कमरे में उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था। मारिया की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी तो इसने पूछा, ये क्या हो रहा है? जाजी ने बताया, मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा है। ऐसा मालूम हुआ जैसे मारिया की आंखें हैरत से फट जाएंगी। वो बोली, स्कूल मास्टर? पहले क्या स्कूल घर से अलग होता था? और मास्टर मशीनी टीचर की तरह नहीं, बल्कि हमारी तरह इंसान होते थे। अजीब बात है, जैसे हम लोगों को ये सुन के अजीब लग रहा है कि उस्ताद या मशीनी उस्ताद। इसी तरह से जो मुस्तकबिल के बच्चे हैं उनको ये अजीब लग रहा है कि स्कूल घर से अलग है, किताबें खुद बोल नहीं रही, बल्कि उनके लफ्ज़ किसी सोए हुए इंसान की तरह से नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे। सफ़ा 99 पे आ जाए, पेज 99। जाजी ने कहा, हाँ, इस किताब में यही लिखा है कि जैसे पहले ज़माने में डॉक्टर इंसान होते थे, इसी तरह उस्ताद भी इंसान होते थे। आजकल की तरह मशीनी उस्ताद नहीं थे। मारिया बात काट कर बोली, ये तो बहुत अच्छा था। मैं मशीनी मास्टर से आजिज़ हूँ। आजिज़ हूँ यानी बहुत तंग हूँ। एक ही बात तोते की तरह रटे जाता है। मुझे हयातियात से नफ़रत है, मगर वो मुझे इसी का काम देता है। अम्मी नाराज़ हुई तो मैंने बताया कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती। मशीनी उस्ताद इतनी जल्दी बोलता है कि बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। आखिर अम्मी ने टाउन सेंटर से एक माहिर को बुलवाया। इसने मशीनी उस्ताद को खोला, फिर दोबारा जोड़ दिया
اور بولا کہ کوئی خاص بات نہیں، مشین کی رفتار ذرا تیز ہو گئی تھی، خیر اب میری سمجھ میں آنے لگا ہے۔ یہ تو ان بچوں کا معاملہ ہے کہ ان کو مشینی استاد پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ انسانی استاد کے پاس پڑھتے ہیں۔ لیکن ارے ماریا سنو، ایک دن دادا ابا کہہ رہے تھے، ان کے دادا نے انہیں بتایا کہ اس زمانے میں کتابیں کاغذ پر چھپتی تھی اور انہیں موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر اسکول جانا پڑتا تھا۔ اسکول بس لے جاتی تھی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح اسکول کا کمرہ سونے کے کمرے کی طرح گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر فوٹوسٹیٹ مشینیں ایجاد ہوئیں اور ہمیں حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی، پھر بھی انہیں پڑھنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کتابیں بہت چھپنے لگی تھیں، کتابیں چھپی ہوئی کاغذ کی صورت میں استعمال کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 100 پہ آ جائیں، 100 پیج نمبر پہ آ جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کون سی معلومات ملتی ہے۔ آج کل تو معلومات اتنی پھیل گئی ہیں کہ پہلے کی طرح کتابیں ہوں تو انہیں پڑھنا تو کیا، ان کے ورق گردانی کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ ورق گردانی کرنا یعنی صفحے پلٹتے جانا، ایک نظر دیکھتے جانا اور صفحے کو الٹ پلٹ کرتے جانا۔ یہ تو ہمارا مشینی استاد ہے جو پردے پہ جلدی جلدی ہمارے سامنے معلومات گزارتا ہے اور ہم صرف اپنے کام کی معلومات پڑھ یا سن لیتے ہیں۔ اس طرح مہینوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ماریا نے کہا، ہم اس روز دادا ابا کے ساتھ یونیورسٹی کی لائبریری گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے دادا کے زمانے میں اسی لائبریری میں 1,00,000 1,50,000 کتابیں رکھی جا سکتی تھی، مگر اب تو صرف ایک سی ڈی میں 1,000 سے زیادہ کتابیں ہیں اور ایسی لاکھوں سی ڈیز لائبریری میں رکھی ہیں۔ جاجی بولا، ہاں، اور ان میں سے اپنی ضرورت کی کتاب تلاش بھی نہیں کرنی پڑتی، بس بٹن دباؤ، اس کتاب کی سی ڈی خود نکل آتی ہے، اسے کمپیوٹر میں لگا دو، کمپیوٹر کے صفحات خود بخود چلنا شروع کر دیتے ہیں، ساری کتاب پڑھو جو سبق یاد کرنا ہے، رات کو ٹیپ ریکارڈر لگا کر سو جاؤ، جیسے کوئی آدمی تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے، سو کر اٹھو گے تو سبق تمہارے ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ ماریا چپ ہو کر زیادہ لمبی بات نہیں سن سکتی تھی، بیچ میں بول اٹھی، دادا ابا نے یہ بھی بتایا کہ 100 سال سے پہلے اسکول گھر سے الگ ہوتے تھے اور بس سے جانا پڑتا تھا، کتنا مزہ آتا ہوگا سب کے ساتھ جانے میں۔ ہاں واقعی بہت مزہ آتا ہوگا، اب تو ہم بور ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو کیا اسکول میں سب مل کر پڑھتے تھے؟ ہاں، دادا ابا تو یہی بتا رہے تھے۔ ایک استاد کے کمرے میں، جسے جماعت کہتے تھے، 40-50 بچے بیٹھتے تھے اور سب پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر کھیلتے بھی تھے۔ پڑھنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہوتا، جو بات کوئی بچہ بھول جاتا تو دوسرے بچوں سے پوچھ لیتا۔ آہا، کیسے اچھے دن تھے! کیا انسانی استاد بھی ایسے ہی پڑھاتا تھا جیسے مشینی استاد پڑھاتا ہے؟ اب ان کو تجسس ہو رہا ہے کہ کیا مشینی استاد اور انسانی استاد میں فرق ہوگا؟ ہاں یقیناً فرق ہوگا، کیونکہ مشینی استاد سے ہم پوچھ تو نہیں سکتے، انسانی استاد سے ہم پوچھ سکتے ہیں۔ ہم اسی وقت ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو ہم اس چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں اور ان سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن مشینی استاد کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ایسے تھوڑی پڑھاتا تھا، وہ پڑھانے کے بعد سب بچوں سے پوچھتا تھا کہ سبق سمجھ میں آیا کہ نہیں، اور جن کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اسے دوبارہ سمجھاتا، گھر پر کام کرنے کو دیتا تھا، اچھے بچوں کو شاباش دیتا اور پیار بھی کرتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ہمارا استاد تو ہماری بات بھی نہیں سن سکتا، ہم چاہیں کتنی ہی محنت سے اور دل لگا کر پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتی اور بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ پڑھتی، پھر استاد سے سوال کرتی، میری محنت سے وہ خوش ہوتے، مجھے شاباش دیتے اور پیار کرتے۔ ماریا یہ خواہش کر رہی ہے کہ وہ بھی پرانے زمانے میں ہوتی اور وہ مشینی استاد کے بجائے انسانی استاد سے پڑھتی، اس کو اچھا کام کرنے پر حوصلہ افزائی ملتی اور اس کو اچھا لگتا اور وہ اور بھی زیادہ محنت اور لگن سے پڑھتی۔
اور اگر سبق یاد نہیں ہوتا تو وہ ڈانٹتے بھی تو تھے۔ سچ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ استاد کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ یہ شفقت مشینی استاد میں کہاں! اتنے میں انہیں اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مشینی ٹیچر کو چالو کر دیا تھا۔ ماریا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بوجھل قدموں سے اس کی طرف چل پڑی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ بھی انسانی استاد کے پاس پڑھتی۔ پھر مشینی استاد اگر صرف پڑھاتا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ ہمیں پڑھاتا چلا جاتا ہے، پڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس سے مشینی استاد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ انسانی استاد ہمیں اچھا پڑھنے پر شاباش دیتا ہے، اور اگر ہم نہ پڑھیں تو ہمیں ڈانٹتا بھی ہے، ہمیں اچھی باتیں بھی سکھاتا ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے سے بھی روشناس کرتا ہے۔ تو آپ یقیناً خوش قسمت ہیں کہ آپ کو انسانی استاد پڑھاتے ہیں، آپ انسانی استادوں کے پاس پڑھتے ہیں، لیکن اب حالات کے پیش نظر آپ کو بھی مشینی چیزوں کا ہی سہارا لینا پڑ رہا ہے۔